جنزادے کی آدمزادی سے بے لوث محبت کی داستاں۔ وہ دونوں مرر ڈور دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ آہٹ کی آواز پر سامنے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی کراچی کی مشہور سائیکیٹرسٹ مسز نادیہ اجمل نے سامنے کھلی فائل سے توجہ ہٹائی اور سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ آئیے آئیے مسٹر حسن۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے پین پر کیپ لگا کر رکھتے ہوئے آنے والے مرد کو مخاطب کیا۔ چونکہ مسز نادیہ اجمل کے بھائی حسن رضا کے دوست تھے تو اسی توسط سے حسن رضا کو آسانی سے اپائنٹمنٹ مل گئی تھی ان سے۔ حسن نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈری سہمی آنکھوں میں نمی لیے کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی۔ آؤ ہانی، نرمی سے اسے مخاطب کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا اسے حوصلے دینے کی کوشش کی تھی۔ حسن میں پاگل نہیں ہوں۔ ہانیہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی کپ کپاہٹ سے ہی اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ چل رہا تھا۔ یقیناً وہ دروازے کے باہر لگا بورڈ پڑھ چکی تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک بار پھر حسن کا دل خون ہونے لگا۔ دل چاہا تھا ضبط کی ساری حدیں توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن اسے خود پر جبر کرنا تھا، خود پر قابو رکھنا تھا کہ اگر وہ بھی ہمت چھوڑ بیٹھتا تو ہانیہ کو کون سنبھالتا۔ ہانی میری جان، کس نے کہا ہے کہ تم پاگل ہو؟ دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پاگل لوگوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ انہیں تو پاگل خانے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ذہنی الجھنوں کو سلجھایا جاتا ہے اور صرف چند دن کی بات ہے، تمہارا علاج ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی زندہ دل ہانیہ بن جاؤ گی۔ حسن نے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن حسن، مجھے نہیں کروانا علاج، پلیز مجھے واپس لے چلے، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آج تم ڈاکٹر سے مل لو، پھر نہیں آئیں گے پلیز میری خاطر۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی، ساتھ ہی اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے لیے آگے بڑھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈاکٹر نادیہ اجمل سے ہانیہ کا تعارف کرایا۔ ہانیہ کی ساری صورتحال وہ پہلے سے ہی ان سے ڈسکس کر چکا تھا۔ اب ہانیہ کے چند سیشن ہونے تھے ان کے ساتھ اور انہوں نے کافی امید دلائی تھی حسن کو ہانیہ کی حالت میں بہتری کی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نادیہ اجمل کے اشارے پر حسن کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ جب اس کا ہاتھ ایک بار پھر برابر بیٹھی ہانیہ کی گرفت میں آیا تھا، وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں حسن؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اکیلی دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ تبھی چھوٹے بچے کی طرح حسن کے بازو سے چمٹ گئی، جیسے اس کے جاتے ہی وہ دنیا کی اس بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ ہانی، تم یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، فکر مت کرو، یہ ڈاکٹر ہے نا تمہارے ساتھ؟ حسن نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور ہانیہ کی اس حالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسز حسن، ڈاکٹر نادیہ اجمل نے نرمی اور حلاوت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ابھی تک لب کاٹتی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھی جا رہی تھی، قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ بیٹھیے، اسے مسلسل اپنی جانب تکتے پا کر ڈاکٹر نادیہ اجمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ قدرے جھجکتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، سر اٹھا ہوا تھا لیکن نظریں میز پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہی ہوں۔ یقیناً وہ ایک خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب بجھی بجھی آنکھیں اور ان کے گرد سیاہ پڑتے حلقے اس کے چہرے کی ساری رونق چھین چکے تھے۔ ہونٹ کسی بھی قسم کی لپسٹک سے بے نیاز تھے، سفید پڑتے ہونٹ جیسے اس کے جسم سے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی گئی ہو۔ جب وہ بار بار لب کاٹتی تو گال میں پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا جاتا۔ اس کے مخمل سے وجود پر ویرانی سی چھائی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا خوف و ہراس ڈاکٹر نادیہ اجمل کو دکھی کر گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیہ اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دوستانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کے مخاطب ہونے پر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ گھبرائیں مت، مجھے اپنی دوست ہی سمجھیں، بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں، انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیہ کھل کر بول سکے اور اس کی حالت کی کوئی وجہ پتہ چل سکے۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے صاف شفاف ہاتھ پر دھرے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔
میرا نام ہانیہ ہے مسز ہانیہ حسن۔ اٹک اٹک کر ان کے کچھ دیر قبل پوچھے گئے سوال کا جواب دیا تھا۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش۔ اگر ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن سے ساری تفصیلات جان چکی تھی، لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکیں۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، البتہ ہانیہ کے چہرے پر جو بے چینی اضطراب تھا اور آنکھوں میں جو خوف تنہا تھا وہ کافی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ لاہور سے تعلق ہے میرا، میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، سر جھکائے دھیمی آواز میں بتایا گیا تھا۔ تو کراچی کیسے آئیں آپ کے علاوہ گھر میں کون کون ہے؟ ڈاکٹر نادیہ اجمل بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا تو اسی لیے یہاں آنا پڑا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس میں اور حسن ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مس لی، ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ حسن کی منتظر تھیں۔ نادیہ اجمل نے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کیا۔ آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہیں، تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ کوہنی میز پر ٹکا رکھی تھی۔ وہ سب بھی لاہور ہوتے ہیں۔ حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وہ شاید اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد سے اسے جانے کی اجازت دی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رسائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن گھر چلیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب پڑے صوفے پر بٹھایا، خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں، ٹھیک؟ اور دیکھو یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے وہ اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھیں۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے، وہ کسی ڈپریشن کے شکار ہے، شاید ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی۔ اور ہاں، انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بیبی بھی نہیں ہے، اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو۔ شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی۔ شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہیں، جس میں ایک انسان 2 شخصیات میں بڑھ جاتا ہے اور اسے یوں من گھڑت کہانیاں گھڑتا ہے، اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھایا جا سکے، انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکیں ہم۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ حسن پریشانی کے عالم میں انہیں سنتا چلا گیا، پھر وہ پرچی جس پر میڈیسنز لکھی تھی وہ ان سے لے کر الوداعی کلمات کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ، وہ باہر آیا تو ہانیہ ویٹنگ روم میں نہیں تھی، اس کے تو حواس سے مختل ہو کر رہ گئے۔ ہانی ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ویٹنگ روم کے دروازے سے نکل کر راہداری میں جھانکا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کی راہداری میں سامنے مین گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، باہر نکل کر دیکھا تو ہانیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا۔ ویٹنگ روم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم دراز تھے۔ حسن نے انہیں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے، اضطرابی کیفیت میں وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کو چند لمحے لگا اس کی بات سمجھنے میں، پھر انہوں نے ایک طرف جاتی راہداری کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا اس راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ ہانی اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں، لیکن ہانیہ کہیں نہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے ایک جگہ رکنا پڑا۔ وہ راہداری
راہداری کافی لمبی تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک موڑ تھا جو شاید اگلی راہداری میں مڑتا تھا، جبکہ اس راہداری کے درمیان سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل پر جاتی تھیں۔ حسن اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر جائے یا سیدھا، تبھی اس کی نگاہ اوپر سیڑھیوں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی۔ بغیر کچھ سوچے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیوں پر خون کے چند قطرے لگے تھے اور ہانیہ کا ایک جوتا بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ حواس باختہ سا مزید آگے بڑھا، تمام سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپر آیا تو وہاں ہانیہ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی دوسرا جوتا موجود تھا۔ ان چیزوں پر توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف آیا۔ سامنے ہانیہ نظر آئی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے اپنی خبر تک نہ ہو۔ ہانیہ! حسن چلائے، لیکن اس نے حسن کی آواز تو جیسے سنی ہی نہیں۔ حسن جلدی سے آگے بڑھا، بھاگ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی۔ اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا تھا اور یوں جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہانیہ چھت سے نیچے گر چکی ہوتی۔ حسن نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حسن! کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ چند لمحے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہنے کے بعد جب ہانیہ کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ اتنا کیوں ستاتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی کن پٹی پر ایک جانب زخم سا بنا تھا جہاں خون بھی جمع ہوا نظر آ رہا تھا، شاید سیڑھیوں پر گری گئی ہوگی۔ تبھی سیڑھیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسن؟ میں نے کیا کیا ہے اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر وہاں ایک بچہ آیا مجھے بلانے، اس نے مجھ سے کہا آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں اس کے کہنے پر اٹھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچی میں، اور وہ بچہ کہاں گیا؟ یہ وہ یہیں تو تھا، ابھی اس کی طرف گیا تھا، شاید وہ نیچے گر گیا۔ حسن! وہ بچہ نیچے گر گیا، اسے چوٹ لگی ہوگی، وہ رو رہا ہوگا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ہانیہ خود سے ہی الجھتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھی جب حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہاں کوئی نہیں ہے ہانی، کوئی بچہ نہیں ہے، ادھر چلو میرے ساتھ، تمہیں چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے گھر چلتے ہیں۔ حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا، اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔